اللہ ایک ہے، پنجتن پانچ ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں۔ اللہ ایک ہے، پنجتن پانچ۔ اب میں نے پوری دنیا کا نام لیا، سرگودے والے مولوی میری تک میں ہی نہیں۔ کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے، اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر آج یہ مجلس سن گیا نا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے میری بات نہیں ہے جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے۔ شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ یہیں بیٹھے شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔ کچھ بندے میری داڑھی کی طرف گور گور کر دیکھ رہے ہیں کہ داڑھی اتنی لمبی ہے، لیکن ممبر شیعوں کا ہے، اس داڑھی کا اور اس ممبر کا جوڑ نہیں ہوتا۔ ہن یہ داڑھی ثابت کر رہی ہے نا کہ میری تو داڑھی ثابت کر رہی ہے، یہ داڑھی تمہیں پلی پلائی مل گئی ہے۔ شیخ شاہشری نے اعلان کیا نا سابق دیوبندی، تو میری یہ داڑھی ثابت کر رہی ہے نا کہ میں سابق دیوبندی ہوں، میری شکل ہی ثابت کر رہی ہے۔ تو میرا یہ دل ہی یہی اس لیے چاہا ہے کہ برادران محترم میں نے تعلیم حاصل کی ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں۔ کسی مولوی کے کہنے پہ میں شیعہ نہیں ہوا۔ میں نے ہر مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں، بریلویت کی پڑھی ہیں، وہابیت کی پڑھی ہیں، شیعت کی پڑھی ہیں، مرزائیت کی پڑھی ہیں، اور پوری ریسرچ کرنے کے بعد آج پھر میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں وہ مسئلہ سناؤں کہ جس مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ مذہب شیعہ حق ہے۔ اگر تم ترجمہ سمجھ گئے یا میں سمجھ آ گیا، ولائے علی کا جمپ نہ آیا، میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا نہیں ہے، لیکن پورے دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، چاہے کوئی ٹوکے کی شکل میں ہو، چاہے کوئی جلالی کی شکل میں ہو، چاہے کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو، تمام مولویوں کو میرا چیلنج، اگر ان کے دم میں دم ہے اس آیت کا مجھے جواب دے جائے، ہم مذہب بھی چھوڑ دیں گے، اس مولوی کے ہاتھ میں بیعت بھی کریں گے، منہ مانگا انعام بھی دیں گے۔ چوتھی آیت پڑھیں، پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے، پورے ذہن رکھ کے میرے ساتھ یہ ترجمہ سمجھنا۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم، قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ اللہ فرماتا ہے حشر کے دن ہم تمام نافرمانوں کو، تمام اکڑہاؤں کو شیعوں سے نکال کر علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ہیں جی پھر دوبارہ میں پھر پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ حشر کے دن ہم تمام اکڑہاؤں کو، تمام نافرمانوں کو شیعوں سے نکال کر جہنم میں پھینک دیں گے، شیعوں سے علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، شیعوں کو نہیں۔ تمہاری 114 کتابوں کے اندر حدیث ہے، 114 کے، بولو ہاں کتنی؟ 100، ذرا بولو ہاں 100۔ چلیے 114 کتابوں میں حدیث نہ ہو تو میں واجب القتل۔ اور مزے کی بات ہے یہ 114 کی 14 کتابیں یہ ساری میری برادری کی کتابیں ہیں، آج ان سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں، ان میں ایک کتاب بھی کسی شیعہ مولوی کی نہیں۔ تیری 114 کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے جنت میں جائیں گے؟ نہیں، نبی نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کہ سارے کے سارے جہنمی، ایک فرقہ جنتی۔ کتنے فرقے ہیں؟ کتنے ہوں گے؟ کتنے؟ جنت میں کتنے جائیں گے؟ 72 جہنمی،
ایک فرقہ جنتی ہے. جب شیعہ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن ثابت ہو گیا نا کہ وہ 73 فرقے ایک جیسے نہیں، اگر ہوتے نا ایک جیسے یا سارے جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے. 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی. اب ثابت ہو گیا 73واں فرقہ 72 جیسا نہیں. 72 فرقے 73 میں جیسے نہیں. اچھا تو ایسے نہیں سمجھے گا، مجھے بھی اللہ نے سمجھانا بتایا. یہ جو 72 ایک جیسے جا رہے ہیں نا جہنم میں، ان 72 کا سب کچھ ایک ہے. نہیں تو اسی بڑا ٹھیٹ مجمع اور ٹھیٹ مجمع. تو میں پھر اس کی شرح کرتا ہوں. یہ 72 جو ایک جیسے جا رہے ہیں نا جہنم میں، ان کا سب کچھ ایک ہے. کیا مقصد ہے؟ 72 کا کلمہ شریف بھی ایک ہے، 72 کی اذان شریف بھی ایک ہے، 72 کا امام شریف بھی، بولا امام شریف بھی. 73 فرقے ایک جیسے نہیں. اگر ہوتے ایک جیسے سارے جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے. ہوں ہر بندے سے جب پوچھو نا، ہر بندہ کہے گا کہ یار مجھے سمجھ پڑھا دے یار، مجھے پڑھن دے. میں کہہ دیتا ہے کوئی جملہ ہے، صلوات پڑھو بابا دے بلند. 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی. ہم پوچھنا وہ جنتی کون ہے؟ رکھ چل ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں. کیا کہ اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں، آپ کی حدیث کیا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ایک فرقہ جنتی. یا رسول اللہ اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے؟ لو جیسے میں اپنی قوم کا خادم، اپنی قوم کا نوکر، اپنے بھائیوں کی 114 کتابوں سے حدیث رسول دکھاؤں گا. مائی جلال پوری دنیا میں مجھے اپنی کسی پھٹی ہوئی حدیث کتاب سے ہی اپنا نام بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے، اپنے اور اپنے فرقے کا نام بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے. میں منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ میں بیعت بھی کروں گا، شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا. نہیں تو کتنی کتابیں ہیں؟ 100. ان بول ہاں 100. تو ہاں تم بالکل میرا لحاظ نہیں کرنا. جس کو مناظرے کا شوق ہے میرا بالکل لحاظ نہ کرے. کاغذ قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ لکھو میرے بھائیوں کی پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر، محمد بن جریر طبری، 307 ہجری میں پیدا ہونے والا، اہل سنت لکھتا ہے. دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور، 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث مفسر مورخ، 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی، اہل سنت لکھتا ہے. تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر، ملا شوکانی، اہل حدیث لکھتا ہے. چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان، نواب صدیق الحسن بپالی، اہل حدیث لکھتا ہے. پانچویں کتاب ہے کنز الاعمال، حسام الدین، ملا علی متقی، اہل سنت لکھتا ہے. چھٹی کتاب ہے ریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ، محب الدین طبری، اہل سنت لکھتا ہے. ساتویں کتاب ہے سوائق محرقہ، مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی، مکہ کا مفتی، اہل سنت لکھتا ہے. آٹھویں کتاب ہے ارجح المطالب، ملا عبید اللہ مرسری، اہل سنت لکھتا ہے. نویں کتاب ہے کوکب دری، مفتی صالح کشمی، اہل سنت لکھتا ہے. 10ویں کتاب ہے ینابی المودت، قاضی سلیمان کندوزی، مفتی قسطنطنیہ، اہل سنت لکھتا ہے. 11ویں کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، ملا ابو نعیم اصفہانی، اہل سنت لکھتا ہے. 12ویں کتاب ہے مودت فی القربہ، سید علی حمدانی، اہل سنت لکھتا ہے. 13ویں کتاب ہے فرائض السمتین، علامہ حموانی، اہل سنت لکھتا ہے. 14ویں کتاب ہے رجابہ ڈاکٹر طاہر القادری، اہل سنت لکھتا ہے. اگر تمہاری 114 کتابوں میں حدیث رسول نہ ہو، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، بلا کے سرے عام پھانسی میں لٹکاؤ. لکھو راویوں کے نام: ان جابر بن عبداللہ، ان ابن عباس، ان ابی سعید خدری، ان ام سلمہ، ان ابی ذر غفاری، ان سلیمان الفارسی، ان مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم. نحن كنا عند النبي فاقبل علي فقال النبي والذي نفسي بيده ان هذا وشيته هم الفائزون يوم القيامه يا علي انت وشيتك في الجنه. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی رسول راوی ہیں. ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں. فاقبل علی، حیدر کرا رہا ہے میرے مولا کا آنا تھا. اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے جناب علی کو اپنے سینے سے لگایا. لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے. جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے، جن لوگوں نے قیامت کے دن جنت میں جانا ہے، مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدر کرار.